نحمد و نصلی علی رسول الکریم. عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مور اباؤٹ ایگزام، یعنی اور بھی زیادہ معلومات ایگزام کے تعلق سے حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، اس لیے کہ ایگزام دیتے ہیں تو ایگزام کے تعلق سے معلومات بھی اچھی طریقے سے پورے معلومات ہونا چاہیے، تبھی ہے نا صحیح طور پر ایگزام دیا جا سکتا ہے. چنانچہ کچھ پوائنٹس ہم کو ایگزام کے تعلق سے جاننا ہے. تو جس طریقے سے ایگزام ہم دے رہے ہیں، جو کلاس کے ایگزامس ہوتے ہیں، اسکول کے ایگزامس، تو ہم جاننا چاہتے ہیں کہ کون سی کلاس، کون سے روم میں ہمارا ایگزام لیا جائے گا، اور کون سا سبجیکٹ پہلے ہے، اس کے بعد کون سا سبجیکٹ ہے، کیا ٹائم پہ ایگزام شروع ہوگا اور کب ختم ہوگا. تو یہ تمام باتیں ہیں نا ایگزام دینے کے لیے اسٹوڈنٹ کو جاننا ہوتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ جو ایگزام ہمارا چل رہا ہے دنیا کے اندر، تو اس کے تعلق سے کچھ معلومات انسان چاہتا ہے، تو وہ معلومات کون دے گا؟ Who will enlighten? The one who is taking exam. تو جو ایگزام لے رہا ہے وہی بتائے گا، یعنی اللہ تعالیٰ بتائیں گے. کیا پہلا سوال آتا ہے ہمارے سامنے کہ ایگزام دینے کے لیے ہم کو کون سی کتاب پڑھنی چاہیے؟ ایگزام دینے کے، ہر ایگزام دینے کے لیے، ہر کلاس کا ایگزام دینے کے لیے اس کلاس کا ایک ٹیکسٹ بک ہوتا ہے، وہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے مطابق ایگزام دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے یہ دنیا کا ایگزام دینے کے لیے کون سی کتاب ہم کو پڑھنی ہے تاکہ ہم وہ پڑھ کر اچھے طریقے سے ہم ایگزام دے سکیں. تو اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ بک جو ہے میری کتاب ہے قرآن، وہ پڑھو اور تم پاس ہو جاؤ گے. پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کون سا ٹیچر کو ہم ایز اے گائیڈ لینا چاہیے کہ ہماری رہنمائی کرے اس ایگزام کی تیاری کے اندر، یا ایگزام دینے کے لیے کون سے ٹیچر کی ہم ہیلپ لینا چاہیے. تو جو ایگزام لے رہا ہے تو ایگزامنر ہی بتا سکتا ہے کہ کس کو تم گائیڈ کے طور پر لیں، کہ وہ تم کو ہے نا صحیح گائیڈ کرائے گا اور تم کو پاس کرنے کی خوبی اور صلاحیت پیدا کرے گا تمہارے اندر. تو وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو یہ ہمارے گائیڈ ہیں. اور پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ہمارا ایگزام لیا جائے گا. یعنی بتایا جاتا ہے کہ بھئی آپ کو پیپر اور پین دیا جائے گا اور ایک کوسچن پیپر آئے گا، وہ کوسچن پیپر آپ کو سالو کرنا ہوگا. تو یہ میتھڈ ہوتا ہے جو اسکولز کے ایگزامز ہوتے ہیں. لیکن یہ دنیاوی ایگزام میں کس طریقے سے ہمارا ایگزام لیا جا رہا ہے، یہ ایک بڑا کوسچن مارک ہے. اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، تو ہی آدمی جو ہے صحیح طور پر ایگزام دے سکتا ہے کہ اس کی میتھڈالوجی کیا ہے ایگزام لینے کی، ایگزام دینے کی. تو کہا جا رہا ہے کہ ان ڈے ٹو ڈے لائف، روز مرہ کی زندگی میں جو ایکشن ہم کرتے ہیں، وہی ایکشنز جو ہیں وہ ہمارے وہی میتھڈ ہے ایگزام دینے کا. یعنی ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسا بیہیو کرتے ہیں، اور ہم اپنے دوستوں کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، مسکینوں کے ساتھ، بیواؤں کے ساتھ، اور ہیلپ لیس اور جو اپاہج لوگ ہیں، ہینڈی کیپ، ان کے ساتھ ہم کیسا بیہیو کرتے ہیں. اور پھر ہم اسٹوڈنٹس ہیں تو پڑھ کر ہم ایگزام پاس ہوتے ہیں یا کاپی مار کے پاس ہوتے ہیں. پھر اسی طریقے سے جو بڑے لوگ ہیں، کماتے ہیں، تو وہ بڑے لوگ محنت کر کے ہے نا کماتے ہیں، رزق حلال یا جھوٹ کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، سود کے ذریعے سے، دھوکہ دے کر کماتے ہیں. جس طریقے سے آپ جو شخص دکان میں بیٹھا ہے خراب مال بیچ کے کماتا ہے، یا بات صحیح سے بتا دیتا کہ یہ ہے نا اچھا مال ہے، یہ ہے نا کمزور مال ہے، اس کی یہ قیمت ہے، اس کی یہ قیمت ہے. تو یہ تمام چیزیں ڈے ٹو ڈے لائف کے اندر ہر آدمی جس مقام پر ہے اور جو وہ فیس کر رہا ہے، وہاں پر وہ کس طریقے سے کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر کرتا ہے، صحیح طریقے سے کرتا ہے، یا غلط طریقے سے کرتا ہے، شیطان کے بتائے ہوئے طریقے پر دھوکہ دے کے. تو یہ ہے نا ڈے ٹو ڈے لائف، صبح سے شام تک آدمی جو بھی کام کرتا ہے
وہ کام میں وہ صحیح طریقے سے وہ کام انجام دیتا ہے قرآن اور رسول کی تعلیمات کی روشنی میں، یا اپنے نفس امارہ کی کہنے پر ہے نا وہ غلط طریقے سے شیطان کے بہکاوے پر، اس کے وسوسوں پر کو دھیان دے کر ہے نا غلط طریقے سے ایگزام دیتا ہے. تو یہ ہے نا امپورٹنٹ چیز ہے. تو ڈے ٹو ڈے لائف، صبح سے شام تک جو بھی کام کرتا ہے، جو بھی کہتا ہے، جو بھی سنتا ہے، جو آپ کے لکھتا ہے، پڑھتا ہے، ہر چیز کے اندر جو بھی ایکشن کرتا ہے، وہ ایکشن کس طریقے سے کرتا ہے، اس کے اوپر اس کی کامیابی اور ناکامی ڈیپینڈ ہوتی ہے. تو یہ کوشچن، واٹ از دا میتھڈالوجی آف ایگزامینیشن، جو اللہ تعالیٰ لے رہے ہیں، یہ میتھڈالوجی اللہ تعالیٰ کریں گے. تم صبح سے شام تک جو کچھ کریں گے وہی تمہارا ایگزام ہے. اچھے طریقے سے کرتے ہیں یا برے طریقے سے، میرے حکم کے مطابق یا میرے نافرمانی کے مطابق، میرے رسول کے بتائے طریقے پر یا اپنی منمانی کرتے ہیں، قرآن کی رہنمائی میں کرتے ہیں یا شیطان کی رہنمائی میں کرتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہے یہ ہے نا ایگزام ہو رہا ہمارا صبح سے شام تک روزانہ ہی. پھر سوال یہ ہے کہ who will go to heaven اور hell. تو یہ تو مرنے کے بعد جب ایگزام ختم ہو جائے گا اس دنیا کا، پھر اس دنیا کا جو رزلٹ آئے گا ایگزام رزلٹ، تو اس ایگزام رزلٹ جو بھی آئے گا اس رزلٹ کے مطابق کون ہیون میں جائے گا کون ہیل میں جائے گا، یہ ہے نا رزلٹ ہی بتائے گا. تو یہ اللہ تعالیٰ صاف کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر ہم نہیں بتائیں گے، اور ہم کسی کو زبردستی نہ ہیون میں بھیجیں گے نہ ہیل میں بھیجیں گے. جو ایگزام جس طریقے سے دے گا اس کے حساب سے اس کا رزلٹ نکلے گا، اس حساب سے وہ کس مقام پہ پہنچے گا وہ خود ہی اس دنیا کے اندر ایگزام دیتے ہوئے ڈیسائیڈ کر رہا ہے. اچھے کام کر رہا ہے تو ہیون میں جائے گا، برے کام کر رہا ہے تو ہیل میں جائے گا. اٹ از ویری کلیئر. اور کیا چیز ہے کیا بری چیز ہے وہ بھی بہت کلیئر طریقے سے قرآن اور رسول کے ذریعے سے سمجھا دی گئی ہے. تو رزلٹ کے اوپر جو ہے آدمی ہیل میں جائے گا یا ہیون میں جائے گا معلوم ہو جائے گا. پھر تو ہیل اور ہیون کیسی چیزیں ہیں، کس قسم کے وہ کس قسم کے مقامات ہیں، تو وہ بھی انسان چاہتا ہے کہ جانے، اس دنیا کے اندر ہی ایگزام دیتے ہوئے جانے کہ میں پاس ہو جاؤں. جیسا کہ ایگزام جو اسکول کے ایگزام ہوتے ہیں، تو اسکول کے ایگزام میں پاس ہوتا ہے آدمی، لڑکا اسٹوڈنٹ، تو وہ 9th میں سے 10th میں چلے جاتا ہے. تو اسی طریقے سے اگر فیل ہوتا ہے تو پھر وہ 9th ہی میں رہتا ہے اور ایک سال 9th ہی میں پڑھائی کرتا ہے، پھر ایگزام دیتا ہے دوبارہ. اور یہاں پر جو ہے ویسی بات نہیں ہے. یہاں پر ہیون اور ہیل کیسے ہیں آدمی جاننا چاہتا ہے. اور پھر یہ کہ یہاں پر جو جائے گا وہ پھر سیکنڈ اس کا ایگزام نہیں ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پر رہے گا. تو ہیل اور ہیون کیسا ہے وہ جاننا چاہتا ہے. تو جاننا ہے تو پھر اس کو قرآن پڑھنا پڑے گا، اس لیے کہ قرآن انلائٹن کرتا ہے کہ ہیل کیسا ہے. پورا پکچر اللہ تعالیٰ اس میں بیان کر دیا ہے مختلف جگہ پہ، ہیل کیسا رہے گا اور ہیون کیسا رہے گا. یہ تمام باتیں ڈیٹیل میں اور پورے یقین کے ساتھ آدمی محسوس کرے گا کہ ہیل کیا ہوتی ہے اور ہیون کیا ہوتی ہے. اس کے لیے اس کو قرآن پڑھنا ہوگا. پھر واٹ ہائی ویز لیڈ ٹو ہیون اینڈ ہیل، یعنی آپ حیدرآباد جانا ہے آپ کو تو گلیوں میں سے نہیں جاتے، آپ گلی سے نہیں جاتے، بلکہ جو ہائی وے ہے، جو بہت بڑا روڈ ہے، اس بڑے روڈ کو پکڑتے ہیں. وہ بڑا روڈ ہی جو ہے آدمی کو، آپ حیدرآباد جانا چاہ رہے ہیں یا بامبے جانا چاہ رہے ہیں تو وہ ہائی وے کو پکڑنا ہوتا. ہائی وے کے ذریعے سے آپ اس مقام پہ پہنچتے ہیں. تو اسی طریقے سے آپ اگر ہیون میں جانا چاہ رہے ہیں تو بڑے بڑے جو امپورٹنٹ کام ہے اسلام کے وہ آدمی کرے تو بہت آسانی کے ساتھ جو ہے ہیون میں جاتا ہے. اور اسی طریقے سے بہت بڑے بڑے برے کام آدمی کرے گا تو بہت ہی آسانی کے ساتھ وہ ہیل میں چلے جائے گا. تو یہ ہائی ویز ہیں. تو یہ ہائی وے کو بھی کون بتائے گا؟ قرآن اور رسول ہی بتائیں گے کہ یہ ہائی وے ہے ہیون جانے کے لیے اور یہ ہائی وے ہے دوزخ میں جانے کے لیے. اب تم چوز کرو کدھر جانا ہے، تم کو بامبے جانا ہے یا حیدرآباد جانا ہے. تو یہ تمہارا فیصلہ ہوگا اور اس حساب سے تم حیدرآباد جانے کا پکڑیں گے راستہ تو حیدرآباد پہنچیں گے، بامبے کا پکڑیں گے تو بامبے پہنچیں گے. ایسا نہیں ہوگا کہ تم حیدرآباد کا پکڑیں اور بامبے پہنچ جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا. تو اسی طریقے سے غلط راستہ پکڑیں گے آپ اور سوچیں گے کہ آپ جنت میں جائیں گے تو ایسا نہیں ہو سکتا. تو ضروری ہے کہ آپ وہی راستے پہ چلیں
جو راستہ جنت کی طرف جاتا ہے، جنت میں اگر جانے کی خواہش ہے، نہیں جہنم میں جانا چاہے تو پھر وہ راستہ پکڑ لیجیے، تو چوائس ہے۔ تو یہاں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں، پھر آئندہ انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ اللہ حافظ۔